بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکوفرسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کا ٹاپک ہے آرٹ آف انٹرویو۔ اس سے پہلے میں نے موک انٹرویو پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد میرے کچھ طالبات جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے جن کو میں نے پرسنل طور پہ کنسلٹنسی اور گائیڈنس پرووائڈ کی تھی، موک ٹیسٹ اور موک انٹرویو کی پریکٹس بھی کروائی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے جو 90+ جو ہیں وہ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پہ لوگوں نے 2 یا 3 سوال کیے ہیں کہ سر اس کی وضاحت کر کے آپ یہ ویڈیو جو ہے ایک اور انٹرویو پہ اور بنائیں۔ کہ وہ سوال 3 اس قسم کے تھے کہ انٹرویو کا سر اصل جو ہے وہ اوریجن کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا فلسفی ہے، یہ کیا تھیم ہے۔ اس کے بعد انٹرویو جو ہے اس کی کتنی اسٹیجز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انٹرویو میں جب آپ اسیسمنٹ یا ایویلیویشن کرتے ہیں، چونکہ میں انٹرویو کے پینل کا ممبر رہا ہوں، تو وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں، کس چیز کو میکسیمم ویٹیج ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی۔ اور آپ نے پچھلے ویڈیو میں جو ہمیں تیاریاں کروائی ہیں ان میں اسٹار میتھڈ کا ذکر کیا تھا، تو ہمیں اکثر سوالوں پہ اسٹار میتھڈ نہیں لگانا آتا۔ تو آج میں یہ ان تینوں جو ان کے بھرپور سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے یہ انٹرویو کی جو سیکنڈ ویڈیو ہے لانچ کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بھی پہلے سے زیادہ پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس اصل موضوع کی طرف بڑھوں، یہ 2 کوٹیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوٹیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے آسکر کی ورلڈے کی، کہ مین از نتھنگ وین ٹاک ہم سیلف ود ماسک ہی ول ٹیل دا ٹروتھ۔ کہ بندہ آپ بتاتے خود تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ ماسک پہن لیتا ہے تو وہ سچ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اصل نیگیٹو چیز وہ بیان کی گئی ہے، ماسک سے مراد اس کی ہے پرسنالٹی، کہ جب بندے کو اپنی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ویلیو بنا لیتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی سی زوم آنی تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی اپنے لفظوں میں۔ اس کے بعد دوسری کوٹیشن یہ بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ نے پہاڑ پہ چڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ ایرا وغیرہ بندوں سے مشورہ نہ لیں، آپ اس بندے سے مشورہ لیں جس کا صبح شام پہاڑ پہ آنا جانا ہے۔ یہ دونوں بڑی اچھی وضاحتیں ہیں۔ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یوٹیوب بھر ماری ہے انٹرویو کی تیاری کے لیے، انٹرویو ایکسپرٹ بنے بیٹھے ہیں، ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اس کے ایکسپرٹ بنے بیٹھے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں خود اس میں کامیاب انہوں نے ویڈیو بنا کے اپنا سوشل میڈیا پہ کام چمکایا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، میکسیمم تیاری کریں اپنی، اور ان لوگوں سے مشورہ گائیڈنس لیں جو اس فیلڈ میں اپنا نام کما چکے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ساری باتیں کی ہیں کیونکہ آپ ڈیریل نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے وضاحت کیا ہے، پہلا جو آپ کا بڑا سوال ہے اس کا میں تفصیلاً جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر جو سلائیڈیں آئیں گی آپ کے ساتھ سے گزار دوں گا کہ انٹرویو ہے کیا۔ انٹرویو بیسیکلی جو ہے یہ شاید یہاں اس کا اگر آتا ہے، اس کی ٹائپ پہ ہم چلے گئے ہیں ڈائریکٹ، کہ اس سلائیڈ میں اگر کہیں کو ذکر ہوا تو وہاں سے اس کو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ والی سلائیڈ میں کچھ وضاحت ہے کہ اس کی اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہم بھرپور وضاحت کروں گا، پھر میں وہ سلائیڈیں گزار دوں گا۔ انٹرویو کا جہاں تک اوریجن کا تعلق ہے، یہ لیٹن ورڈ ہے اور اس کا اصل مطلب ہوتا ہے سی بٹوین، ایک دوسرے کے درمیان دیکھنا، اور سی ایچ ادر، ایک دوسرے کو دیکھنا، جنرلی اے میٹنگ بٹوین امپلائر اینڈ دی امپلائی۔ اور وہ میٹنگ کیسی ہونی چاہیے؟ ود این آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے انٹرویو دے کے سلیکٹ ہونا ہے، اس نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور دوسری اس کی ڈیفینیشن یہ ملتی ہے کہ انٹرویو از این انٹرچینج آف ویوز بٹوین دا 2 اور مور پرسنس آن دا ٹاپک آف میوچل انٹرسٹ۔ انٹرویو اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ کسی ٹاپک کے بارے میں آپ نے میکسیمم انفارمیشن لینی ہے، تو آپ 2 یا 2 لوگوں سے زیادہ جو ہے آپس میں انٹرویو کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک بھی چیز جو سب سے اہم ہے جس پہ آپ توجہ نہیں دیتے اور آپ کی ناکامی کی مین وجہ بنتی ہے، آپ کا خیال ہے کہ انٹرویو کے درمیان میں جو کچھ ہوا ہے یا آپ کے سوال صحیح ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، غلط ہوئے آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا جو تجربہ ہے، 36 سال سے زیادہ تجربہ ہے، اور بہت سارے انٹرویو میں نے لیے ہیں، خود بھی دیے ہیں، کامیاب بھی ہوا ہوں، کئیوں میں ناکامی بھی ہوئی ہے، ناٹ ریکمینڈڈ بھی ہوا ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں لوگوں کی طرح 100 دفعہ کامیاب ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور پریکٹس سے ایسے بندہ سیکھتا ہے، اور میں نے ایسے سیکھا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم سے میری 5ویں لاٹ جو ہے میرے اسٹوڈنٹ کی مارکیٹ میں ہے، اور مجھ سے بڑی سیٹوں میں کام کر رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو جو بتانے والی بات یہ تھی کہ آپ کو انہوں نے رکھنا یا نہیں رکھنا،
اس کا فیصلہ جب آپ ان ہوتے ہیں انٹرویو روم میں، اس کے 5-10 منٹ بعد ہی وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کسی لوگوں نے اگر کی مینجمنٹ کی پوسٹ پہ انٹرویو دیا ہے تو جب آپ ان ہوتے ہیں تو آپ کی چال ڈال سے لے کر آپ کو بیٹھنے اٹھنے تک آخر تک وہ جو ہے آپ کی طرف بڑے غور سے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک سلائیڈ آئے گی بڑی زبردست کہ انٹرویو جو ہے اسٹرکچر میں جو ہے یہ میٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور امپلائر جو آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کے پاس جو اسکل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہیں۔ تو ایک سلائیڈ آئے گی یہ اس کی انٹرویو کس میں ہیں، یہ اکثر آپ چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جب بھی میرے بات کسی ایسن ہو کہ وہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہی آپ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بائسیکل چلانے کی پریکٹس کر رہا ہے، تو یہ صرف اشارہ ہے کہ اسٹرکچرڈ میٹنگ کو آپ نے کیسے کامیاب کرنا ہے۔ جیسے آپ کو بائسیکل نہیں چلانا ہوتا اور پریکٹس سے آپ چلانا سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کو انٹرویو کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں پتہ تو آپ موک انٹرویو پریکٹس کے ذریعے ان کی پریکٹس کریں، آپ کی کامیابی جو ہے اور ناکامی جو ہے اس سے آپ بچ جائیں، کامیابی کے چانسز زبردست ہو جائیں گے۔ یہ اس نے مثال دی ہے اور یہ میں نے مثال اس لیے سمجھ لی ہے۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ 2 وے اسٹریٹ ہے، دو ایسی گلی ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، اور ایک جگہ مقام پہ اب دونوں اکٹھے جاتے ہیں۔ یہ انٹرویو ہے، 2 وے ٹریفک ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے آپ نے کام حاصل کرنا ہے، یعنی اور جو امپلائر ہے اس نے آپ کو کام دینا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جس سیٹ کے لیے میں جا رہا ہوں کیا یہ بندے جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں میں وہ اس کے لیے فٹ ہوں یا نہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو بندہ ہم لے رہے ہیں کیا یہ ہمارا پراپر ڈیسیجن ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سلائیڈ بڑی اہم ہے اور یہ اکثر اپنی پریزنٹیشن میں کوٹ کرتا ہوں۔ ٹائٹینک کا ڈوبنے کی مین وجہ جو ہے اس کو ہم آئس برگ پرنسپل بھی کہتے ہیں اور آئس برگ فینومینا بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے وہ ہے 10% اوپر لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کا ہے نالج اور سکلز، اور یہ نیسیسری ضرور ہیں لیکن سفیشینٹ نہیں ہے سلیکشن کے لیے، اور ان میں فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور ریسرچ جو ہوئی آگے سلائیڈیں جو ہے ٹائم چونکہ کم ہے میرے پاس تو آگے اس کے بارے میں ریسرچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ناکامی جو ہوئی ہے سکلز اور نالج کی بنیاد پہ وہ صرف 11% ہے۔ اس کے بعد نیچے جو 90% ہے یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا پیشن ہے ٹوورڈز پروفیشن۔ تو یہ اس کو چینج کرنا بھی مشکل ہے، تو اس پہ کمانڈ آپ پریکٹس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے موک ایکسرسائز میں کرواتا ہوں انٹرویو میں بھی، اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی اگر آپ کو چاہیے آپ رجسٹرڈ ہو جائیں وہاں پہ ہم ساری پریکٹسز آپ کو کروا دوں گا۔ اور اس کے بعد دوسری جس پہ ریسرچ ہوئی ہے جو 89% لوگ جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں وہ اس 90% کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ریسرچ جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا میں نے ذکر آپ سے پہلے ہی کر دیا۔ اس کے بعد انٹرویو کے اسٹیجز بڑی اہم ہیں، آپ نے ان سٹیجز کو ایسے ہی دیکھنا ہے اور اسی حوالے سے آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ٹائپس ہیں، ان پہ وہ چونکہ اکثر لٹریچر میں مل جاتی ہیں چیزیں، اس میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ ہے وہ 5 ٹائپس۔ فرسٹ ہوتا ہے آئس بریکر، دوسرا پرسنل کوالیفیکیشن اینڈ کوالٹیز۔ یہ آئس بریکر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں اس وقت جو کچھ وہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں وہ آئس بریکر سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ فرمائیے یا وہ آپ کے کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں وہ یہ سٹیج کور کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آرگنائزیشن سیٹ اپ، جس پوسٹ کے لیے انہوں نے آپ کو رکھنا ہے اس کے ریلیونٹ جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں، ان کو اوور ویو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے کام کے بارے میں بھی، آرگنائزیشن کے بارے میں بھی۔ اور چوتھی سٹیج ہے کینڈیڈیٹ ٹرن اپ اینڈ فالو اپ۔ تو بعض دفعہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے، یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اگر سوال ہے تو آپ جو ہے وہ سوال کر لیں۔ اس کے بعد 5ویں سٹیج ہوتی ہے فالو اپ، کہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ گورنمنٹ کے کمیشن کے جو ہے انٹرویو میں ایسا نہیں لگتا، لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ میں ایسا چلتا ہے کہ آپ ان سے فالو اپ کر سکتے ہیں اپنے انٹرویو کے بارے میں، اس کی آگے میں وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ پچھلی پریزنٹیشن میں اور ماک انٹرویو وغیرہ میں پریکٹس جو میں نے تیاری کروائی اس میں اسٹار میتھڈ کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اسٹار ایبریویشن ہے سچویشن کی، ٹاسک کی، ایکشن کی، ریزلٹس کی۔ یہ آپ جب رجسٹرڈ ہوں گے تو تقریباً میرے پاس 60 سوال ہیں وہ جو اکثر پوچھے جاتے ہیں، ان پہ میں اسٹار میتھڈ لگا کے دکھاؤں گا۔ فی الحال یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اسٹار جو ہے یعنی سچویشن کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 10% ہے، اس کے بعد آپ کا ٹاسک جو ہے اس کی کنٹریبیوشن 10% ہے، اور آپ کا جو ایکشن ہے اس کی کنٹریبیوشن 70% ہے، اور ریزلٹس جو ہیں وہ 10% ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایس ٹی اور آر کو ملا کے ان کی کنٹریبیوشن بنتی ہے 30%، جبکہ
ایکشن کی جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن بنتی ہے وہ 70%، اس کو ہم 30-70 رول بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں جو پرفارم کرنا ہے وہی آپ کی سلیکشن اور ریجیکشن کا باعث بنے گا، نہ کہ دوسری چیزیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور آگے جو ہے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ ایسی کو ٹپس دیں کہ جب ہم تیاری کریں تو انٹرویو میں سلیکشن یا ریجیکشن جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 قسم کی ریسرچز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ جو ابھی میں نے بتائی ہے یہ آپ کے وضاحت میں کر سکا ہوں کہ آپ کے آنسر جو آپ کیسے دینے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں ماک انٹرویو پریکٹس کیجیے اور رجسٹر ہو جائیے۔ یہ ایک مارک شیٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، باقی بھی ایسے آئیں گے لیکن اکٹھی میں باتیں کر دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا کوئی کوئری آئے گی اس کو فیس کریں گے کہ مارک شیٹ میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ کامن سکلز آپ کے جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن 30% ہے، پرابلم سالونگ سکل جو ہیں ان کے 20% ہے، لیڈرشپ کوالٹی یا لیڈرشپ سکل جو ہے ان کے 20% ہے، آپ کا جو اکیڈیمک ایکسپیرینس ہے اس کے 20% ہے، اور مینیج ریلیٹڈ ایکسپیرینس یعنی جو آپ کو جو تجربہ ساتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو سوال جواب کرتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن 10% ہے۔ تو نیٹ یہ 100% بنتا ہے۔ اس کو اگر آپ سب بریک اپ دوسرا جو اوور ویو دیکھیں تو 25% جو ہے آپ کے سلیکشن کا جو بنیاد ہے وہ آرگنائزیشن ریلیٹڈ یعنی جاب ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور 75% جو ہے یور اڈاپٹیبلٹی ٹوورڈ دا جاب اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ آگے سائڈ ایک آئی ہے، ابھی میں نے وضاحت کیا، یہ بھی ریسرچ ہے، دنیا میں ریسرچز ہوئی ہیں، تو اس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور ایکسپیرینس آ گیا، اگر آئے گا تو وہ سلائڈ آتی ہے اور میں خود آپ کو بتاؤں گا، وہ سلائڈ یہاں نہیں آ رہی۔ تو آپ کا ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ 36% شمار ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن 24% ہے، ایجوکیشن 12% ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن 10% ہے، اور آپ کے ریفرنسز جو استعمال کرتے ہیں وہ 9% ہے۔ اور اس کا جو سٹائل ہوتا ہے انٹرویو کا، یہ سلائڈوں میں نہیں ہے، اس کا ہم کہتے ہیں ڈائمنڈ سٹائل۔ اور ہیرے کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں ایک بڑی سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کامیاب کون ہوتے ہیں، ناکام کون ہوتے ہیں۔ تو ہیرے کی جو سٹوری وہ یہ ہے کہ ہیرا تو بیسیکلی کوئلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کرتا ہے، ہائی ٹیمپریچر پریشر کو، تو وہی کوئلہ جو ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے جو میں بڑی مختصر بیان آپ کے سامنے کروں گا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے جعلی اصلی اور نقلی ہیرے جو ہیں ان کی تھیلیاں ڈال کے اپنے وزیروں کو دیں، انہیں کہا کہ ان کو لے جاؤ، ان میں سے اصلی نقلی جو ہے وہ پہچان کے لے آؤ۔ تو سارے وزیر جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک وزیر ایسا تھا، اس نے کہا جی مجھے موقع دیں، میں جو ہے کچھ دن کی دیر کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور میں اصلی نقلی الگ کر دوں گا۔ وہ باہر گیا اور 2-3 گھنٹوں کے بعد واپس آیا تو اس نے ایک ہاتھ میں اس کے اصلی ہیرے تھے، ایک نقلی تھے۔ اس نے کلیم یہ کیا کہ یہ اصلی ہیں، یہ نقلی ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اے میرے وزیر تم نے یہ کیسے کر لیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بڑا سادہ طریقہ تھا، ان کو لے جا کے میں نے کڑک کے دودھ میں رکھ دیا، وہ جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، جو اصلی تھے وہ گرم نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو ٹیمپریچر پریشر برداشت کر لیتا ہے، سونا جو ہے وہ اسی پروسیس سے گزرنے کے بعد سونا بنتا ہے، اور ہنا بھی پتھر پہ گھس جانے کے بعد رنگ لاتی ہے۔ تو اگر آپ نے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، اسی قسم کا ٹیمپریچر پریشر آپ کو فیس کرنا ہوگا، کولے سے آپ کو ہیرا بننا ہوگا۔ یہ کچھ لباس کے بارے میں ہے۔ سب سے زیادہ ریجیکشن جو ہے وہ آپ اوٹ پٹانگ قسم کے لباس پہن لیتے ہیں اور اس میں جا کے آپ کی جو ہے وہ ریجیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ بالکل وہ کارٹون لگتے ہیں۔ تو لباس کے بارے میں ایک خاص فارمولہ ہے میرے پاس، یاد رکھیے گا، اس کو میں کہتا ہوں 5 P's۔ اس میں پہلا پیگمنٹیشن ہے، یعنی رنگ آپ وہی پہنیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتا ہے، میچ کرتا ہے۔ اس کے بعد پیشن اور پروفیشن کے حساب سے سوٹ پہنیں، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے سوٹ پہنیں، اور خاص طور پہ جس پوزیشن کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سے ملتا جلتا سوٹ ہو، اور جس پروفیشن کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے اس میں فٹنس ہونے والا جو ہے اس پہ آپ آئیں۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی 5 امپورٹنٹ فیکٹر کی، اس میں ہیرے کی سٹوری میں نے بیان کی ہے، اس طرف ہم آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ سٹیج ہے جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو سوال ہے صاف ظاہر ہے کہ آپ جو سوال آپ سے کرنا یا نہیں کرنا، وہ یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ باڈی لینگویج کو آپ نے کیسے خیال کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں اور جو ہیں جس کی میں وضاحت کرنے والا ہوں، یہاں وہ اس کی شاید وضاحت نہ ہو، یہ آگے یہ وضاحتیں ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ تو موک انٹرویو پریکٹس ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ خود اپنے آپ کو کچھ کرنا چاہیں موک انٹرویو سے پہلے، تو 3 یا 5 کارڈ اپنے پاس رکھیں جس میں جو بھی آپ جاری کریں اس کے کی پوائنٹس جو ہیں ان کو لکھا ہو، اور وہ آپ کے سامنے ہو، اگر وہ اجازت ہے تو آپ اپنے پاس سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذہن میں رکھیں
آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو میں یو ایس پی کہتا ہوں، یونیک سیلنگ پرسنالٹی۔ آپ نے اپنے آپ کو انٹرویو میں بیچنا نہیں بلکہ کیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ماک انٹرویو کی جتنی آپ جہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں کریں، اور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا سوٹ انالیسس کرنا ہے، ہسٹری انالیسس کرنا ہے، اور ہر ماک انٹرویو کے بعد آپ نے نوٹ لیں کہاں کیا ہوا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں اور آپ اس کو خود بھی دیکھیں، دوستوں کو بھی دکھائیں، ان کا فیڈ بیک لیں، اور وہ جو آپ کو بتاتے ہیں وہ اس پہ آپ عمل کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر آپ کو مل جاتی ہیں کہ انٹرویو میں آپ نے جوش و خروش کرنا، یہ کرنا، وہ تجویزیں جو میں نے بات کی تھیں، یہ سجیشن جو میں نے آپ کو پہلے دے دی ہیں۔ یہ وہ بیسیکلی یہ جو پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے، اس میں وہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے، ان کا میں نے سلیبس جواب دینے کی کوشش کی ہے، امید ہے وہ جواب دے گیا ہوں گا۔ اس کے بعد یہ جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، میں نے 5ویں اسٹیج کی بات کی تھی کہ آپ اس کا فالو اپ کرنا ہے، تو یہ لیٹر کا نمونہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ان کو یہ لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ انٹرویو دیا تھا، اس میں میرے خیال کے مطابق یہ چیزیں میں نے صحیح کی ہیں۔ آپ کا جو آپ کی سیلف ایویلیویشن ہے، یا آپ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ریجیکٹ کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے۔ مجھے آپ کا پینل اور آرگنائزیشن جو ہے اس کا بیہیویئر وغیرہ بہت اچھا لگا، تھوڑی بہت تعریف کر دیں تاکہ آئندہ وہ جو ہے آپ کے ذہن میں، آپ کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہے انڈرسٹینڈ کی بڑی خوبصورت ہے، بدنصیبی سے پاکستان میں جو ہے ان کا انٹرویو والوں کا اپنا ہی معیار ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی تیاری یا ہمارے ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے، تو بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ اگر آپ کو ہر بندہ جینیس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی جینسنس کو ایسے چیک کریں گے، جیسے مچھلی کو آپ کہیں کہ آپ درخت پہ چڑھ جاؤ، تو مچھلی ساری عمر یہی پچھتاتی رہے گی کہ کتنا بیوقوفانہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، اور اکثر ایسے ہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اللہ سے ملک پہ رحم کرے، اور آپ دعا کریں کہ اچھے لوگ جو ہیں انٹرویو لیں، اور اچھے لوگ ہی انٹرویو دینے جائیں، کہ 2 نمبری درمیان میں ختم نہیں ہو سکتے تو کم از کم منیمل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک چیز جو اور آپ نے پوچھنی ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سر اس کا جو شارٹ کٹ ہے کوئی ہے کہ نہیں، میں اس کی مدد کے ساتھ، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اکثر لوگ جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں وہ 98% ان کی ریشو ہے، اور 90+ ان کے مارکس بھی ہیں، اسی کی بنیاد پہ وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آپ کو دعویٰ یہ ہے کہ اگر وہ سلیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ آپ ان فکس مائنڈ سیٹ والے جو 98% ہیں ان میں سے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے مشکلوں کو فیس کرنا ہے، شارٹ کٹ سے بچنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو 2% میں رکھنا ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں، پھر آپ کی کامیابی ازلی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آپ اس میں مطمئن ہوں گے، آپ کے گھر والے اس میں مطمئن ہوں گے، آپ کا ملک جو ہے اس پہ فخر کرے گا۔ یو شوڈ بی ریئر انسٹیڈ آف آن ایئر، بیکاز ایوری باڈی از آن ایئر، نو باڈی از ریئر۔ اس امید کے ساتھ کہ اس کو آپ تجربہ بھی دیں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے، اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔